اے انسان، اے جوان، تیرے اوپر گھڑی بھی آنے والی ہے جب سانس تیری ہنسلی میں اٹک جائے گا، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی جائے گی۔ اب ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا ہے تجھ کو، اب علاج باقی نہ رہا تیرا، اب جان نکلنا چاہتی ہے۔ گھر والے تیرے روتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ، شاید دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے۔ ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا ہے تجھ کو، اور اللہ فرماتا ہے کہ گھر والے تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے، اس کو یقین ہو گیا کہ اب موت قریب ہے، اب موت سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا، اب زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، اب میں بچ نہیں پاؤں گا، اب آنکھیں تاڑے لگ گئی ہیں۔ یہ وہ منظر بیان کرتا ہے کہ جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے۔ یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو حلال حرام کی تمیز کے بغیر تو نے بنایا تھا، اس گھر میں تو یہ ایک رات بھی تجھے اب ٹھہرانے کو تیار نہیں ہے۔ چلو ایک رات ہی صحیح مہمان رکھ لیتے، کہتے ہیں مہمانوں نے بھی جانا ہے، جلدی کرو اس کو سپرد کرو خاک کے۔ اب تو وہ تیرے ساتھ کھڑے ہونے کو بھی تیار نہیں ہے، اب تو تیرا لباس بھی چیر پھاڑ کر اتارا جائے گا، اب تو وہ تجھے غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تیرے اپنے بیٹے، تیرے اپنے عزیز جن کے لیے تو نے دن رات کوشش کی، مشقتیں کی، محنتیں کی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اب تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تیرے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اے جوان، ذرا غور تو کر، تو کس موڑ پہ آ پہنچا ہے، تو کس جگہ آ پہنچا ہے، تو کس کڑی کو دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں نا جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے گئے نہیں کر دے۔ آج تو وہ تیرے ساتھ غسل دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیری خرابی آ پہنچی، ارے ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامت الدہر ہے، آج تو قاضی القضاء ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زور آور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے ہیں۔ آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، آج ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج تیری صورت نکھرتی ہے، آج تیری ہونٹ گلابی ہیں، آج تیری نرگسی آنکھیں ہیں، آج تیری ریشمی بال ہیں، آج تیری خوبصورتی کے رنگت میں بہت نکھار ہے، آج گلابی گالیں ہیں، گلابی ہونٹ ہیں، آج حسن و جمال کا تو پیکر بنا ہوا ہے، خوبصورتی تجھ سے ڈھلکتی ہے، آج تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہو، تیرا قد رانا سنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں ہر طرف۔ جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے۔ اللہ دوبارہ انسان بنائے گا اور اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کو اپنے سامنے جب کھڑا کرے گا، کھڑا کرنے کے بعد تب تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ اس سے پوچھے گا اے بندے تو بتا، تو نے اپنی عمر کہاں ضائع کی، اپنی عمر کیسے گزاری؟ پھر پوچھے گا جوانی کے بارے میں، پوچھے گا کہاں گزاری ہے جوانی تو نے، مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں رہا، دیوانوں کی طرح تو زندگی نہیں گزار کر آیا،
तेरी जवानी किसी चौक में तो नहीं गुजरी, किसी गली कूचों की जीनत तो नहीं बनी रही, आवारगी में तो नहीं, नशे में तो नहीं गुजारी, सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर गंदी गंदी फिल्में और ड्रामे तो नहीं देखता रहा, इन गलाजतों को तो नहीं देखता रहा। तेरी जवानी गुजरी कहाँ है, बता तेरी जवानी क्या क्या किया है तूने। अगर कोई जवाब ना हो सका तो फिर क्या जवाब देगा, और वो कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा मालिक मेरी जवानी तो तेरे सजदों में गुजरी है, मेरी जवानी तो कयामों में गुजरी है, मेरी जवानी तो मेरे मालिक रकू व सजूद में गुजरी है। जवानों अपनी जवानी को मालिक की दहलीज पे ले आओ, जवानी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजरे। अपने दिल का ताल्लुक अपने रब से जोड़ लो। जवानों इश्क करना है तो आमीना के लाल से करो, मोहब्बत का ताल्लुक उससे जोड़ो, मोहब्बत का रब्त उसी से कायम करो, खुद को दीन की राह पर डालो। हदीस में आता है कि अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया जो जवान जवानी में सच्ची तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। आओ अल्लाह के हबीब बन जाओ। जब हम सारी जिंदगी अल्लाह के नाम कर देंगे तो सारी कायनात आपकी होगी।